بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ وہ آہنی دروازہ پار کر کے پارکنگ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ بادلوں میں چھپے سورج نے اپنا رخ چھپا لیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا بدستور چل رہی تھی، وہ نور کے ہمراہ چل رہی تھی، مسکراتے ہوئے اسے آج کے دن کی رودات سنا رہی تھی۔ نور نے لبوں پر آئی مسکراہٹ روک کر اسے دیکھا تھا۔ کتنی پیاری لگتی تھی نا وہ اس طرح سے اپنی عمر کی لڑکیوں کی طرح مسکراتی خوش ہوتی ہوئی۔ اس کی ہنسی کی کھنک ساتھ چلتے شخص کو مسمرائز کر رہی تھی۔ وہ دونوں کانفرنس ختم ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک لیلا اور جمال کے ساتھ باتوں میں مشغول رہے تھے۔ اب شام کے اندھیرے چھا رہے تھے تو نور نے ان سے اجازت لی تھی۔ وہ کافی دیر تک جمال سے اپنے بابا کے بارے میں باتیں کرتی رہی تھی۔ اتنا بولتے ہوئے تو نور نے اسے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خوشی کی وجہ بھی شاید یہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کاسنی رنگ کی سادہ کرتی ہم رنگ کیپری کے ساتھ پہنے، سرخ اور نارنجی کے امتزاج کا سکارف شانے پر ڈالے۔ اس کی دائیں کلائی میں اس کی ڈیپ بریسلٹ جگمگا رہی تھی۔ بالوں کا ہمیشہ کی طرح میسی سا جوڑا بنائے وہ اسے بہار کے موسم کا کھلتا ہوا پھول لگی تھی۔ ہوا سے کچھ بال رخسار کو چوم کر جاتے نور اور سلان کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا رہے تھے۔ ازورا، اس نے گہری آواز میں اسے پکارا تھا۔ وہ جو نان سٹاپ بول رہی تھی خاموشی سے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ نور کو یکدم شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ آپ یہ بال اپنے بال کور کر لیں، اس کے چہرے سے نگاہیں چرا کر کہتا کافی الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ ازورا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ یہ شخص کرنا کیا چاہ رہا تھا اس کے ساتھ اس کے سمجھ سے بالاتر تھا۔ یہ آپ کے چہرے پر آ رہے ہیں، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ ازورا نے گہری سانس لی۔ عجیب انسان ہے، اس کی پشت کو دیکھتی وہ منہ بسور کر بولی تھی، لیکن کسی انجانے احساس کے تحت بالوں سے پن نکال کر انہیں ایک بار پھر صحیح طرح سے پن اپ کر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کی جانب نہ دیکھ رہا تھا، نہ اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ بھی کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ گاڑی میں مینی خیز سی خاموشی کا پہرا تھا جسے اس کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے مخملی تن سے نگاہیں بھی پھسلتی ہیں۔ ازورا نے متحیر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس شخص کے چہرے سے اس کے اندر کا احوال پڑھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ازورا کو گمان ہوا کہ شاید وہ آواز اس کی نہیں تھی۔ اتنا سڑیل شخص اتنی خوبصورت نظم کیسے پڑھ سکتا ہے بھلا؟ اگلے ہی لمحے اس کی غلط فہمی دور ہوئی تھی۔ انہوں نے انگلی کے پوروں سے اس کی نرم پلکوں کو چھوا تھا، جیسے محسوس کرنا چاہ رہا تھا۔ قسم ہے ساحلوں کو چومتی پاگل ہواؤں کی، وہ جب پلکیں اٹھاتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے سمندر رقص کرتا ہے اور اس کے رقص کی لے پر پرندے گیت گاتے ہیں۔ وہ بھورے نینوں میں جھانکتا دل برانہ انداز میں بول رہا تھا اور وہ محسور سی اسے سن رہی تھی، اور بس اسے ہی سن رہی تھی۔ چہرہ پل بھر میں سرخ گندھاری ہوا تھا اور پلکیں بے ساختہ جھک گئی تھی۔ وہ جب پلکیں جھکاتی ہے سورج وقت سے پہلے افق میں ڈوب جاتا ہے۔ لبوں پر بکھرتی مسکراہٹ دباتا وہ اس کا یہ روپ انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس لمحے دل میں اٹھتے تمام خیالات کو تھپکی دے کر سلا دینا چاہتی تھی۔ چاہے جانے کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ قسم ان طاق میں جلتے ہوئے پانچوں چراغوں کی، وہ جب بھی مسکراتی ہے دھنک کو 8 رنگوں کی طلب محسوس ہوتی ہے۔ ہوا کچے گلابوں کی مہک میں بھیگ جاتی ہے۔ نور ارسلان کی نگاہوں نے ان گلابی لبوں کی مسکراہٹ کے گویا صدقے اتارے تھے۔ دل نے ہمیشہ اس کے مسکراتے رہنے کی دعا کی تھی اور آنکھیں اسے تکتی نہیں تھک رہی تھی۔ دھنک رنگ چہرے پر سجائے وہ صرف اس کی میں وقت سے پہلے مرنا نہیں چاہتی، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، جیسے اس کی توجہ خود پر سے ہٹا کر ڈرائیونگ پر کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں بھی جینا چاہتا ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، مگر لہجہ انداز وہ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ تھکی ہوئی یونیورسٹی سے آئی تھی، فریج سے پانی کی بوتل نکال کر ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ جب سے دالم نے وہ ویڈیو دکھائی تھی اس دن کے بعد سے اس نے رمیسا یا شہباز میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ 3 روز بعد اس کی شادی تھی اور وہ زندہ لاش کی طرح تیار تھی۔ اس کی دوست، اس کی ہمراز، اس کی عزو اس کے ساتھ نہیں تھی۔ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا اور وہ دشمن جاں بھی تو نہیں تھا۔ وہ چینج کرنے کے بعد معمول کے مطابق طارم کے کمرے میں آ گئی تھی۔ جب سے وہ شفٹ ہوا تھا یہی اس کا معمول تھا۔ اس کی خوشبو آج بھی اس کمرے کی ہر چیز سے آتی تھی۔
اس نے روز کی طرح وہ کبرڈ کھولا، سامنے ان چیزوں کا ڈھیر تھا جنہیں وہ پچھلے 15 دنوں سے دیکھتی آ رہی تھی، خوبصورت پیکنگ میں پیک وہ سارے مہنگے گفٹس۔ لیکن وہ حیران تو اس لیے تھی کہ وہ سارے ہی لیڈیز گفٹس تھے، ایک سرخ شفون کی ساڑی، 2 گجرے جو سوکھ چکے تھے لیکن گلاب کے پھولوں کی خوشبو اب بھی آ رہی تھی، ایک جوڑا جھمکا جو نہ جانے کتنا پرانا تھا کہ کالا پڑ گیا تھا، پہلے پہلو سے لگا تھا کہ دارم نے وہ چیزیں ازورا کے لیے خریدی ہیں، مگر ازورا کے لیے خریدی چیزیں تو وہ ازورا کے حوالے کر دیتا تھا، اور پھر اس کے وارڈروب میں ان چیزوں کا چھپا ہونا اس کے دل میں ایک پھانس سی چبھی تھی۔ کیا دارم کی زندگی میں کوئی تھا؟ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ مجھے مل نہیں سکتا تو اس کی طلب بھی مٹا دے اللہ، ورنہ ایک روز اس کی طلب میں ہی جان لے گی۔ ان چیزوں کو دیکھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ اس کے دید کی پیاسی، اس کی دیوانی اس کے دیکھے بنا کیسے زندہ ہے۔ کوئی جذبہ نہیں ہے میرے لیے آپ کے دل میں؟ دارم دیوار پر لگی اس کی مسکراتی ہوئی تصویر کو دیکھتی وہ گلوگیر لہجے میں بولی تھی، کسی اور کے نام ہونے سے پہلے میں مر جاؤں گی۔ دارم مضبوط لہجے میں بولتی اس کی تصویر سے مخاطب تھی، محض 3 دن کے بعد وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی، صرف اسے دیکھنے کا حق ہی تو تھا، وہ بھی ختم ہونے جا رہا تھا۔ دارم یہ میڈیکل رپورٹ ہے زری کی، رمشا نے اس کے سامنے فائل رکھتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی اس پر ایک نظر ڈالی جو آستین کونی تک فولڈ کیے کوئی کیس سٹڈی کر رہا تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہاں یہ الن کبوت بھیج دو، اس نے مصروف انداز میں کہا، نظریں اٹھا کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی یہی بے نیازی تو تھی جو اسے مزید پرکشش بناتی تھی۔ دل میں ایک تسلی تھی کہ اس کی جانب متوجہ نہیں ہے تو کسی اور کی جانب بھی تو نہیں دیکھتا۔ کل میں لیلا جمال اکبر سے ملنا چاہ رہا ہوں، تم سنبھال لو گی نا سب؟ اس نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھائی تھی، مصروف انداز میں اس سے پوچھا گیا تھا۔ ہاں سنبھال لوں گی سب، اس نے بھلا کب انکار کیا تھا اسے جو اب کرتی۔ اس کی تائید پر دارم نے چونک کر اسے دیکھا، اسے رمشا نظر نہیں آئی تھی، رمشا سے آگے تو اس کا عکس تھا ایمل شہباز کا، وہ بھی تو اس کی ہر بات اسی طرح مانتی آئی تھی، اس نے تو انکار کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ دارم عثمان کو وہ اگر دن کو رات بولتا تو وہ مانتی کہ ہاں رات ہی ہے، کہاں سے آ جاتی ہے ہر خیال کے بیچ، جان چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ بھی بسی سے بولا تھا۔ رمشا نے اچنبھے سے اسے دیکھا، کس کی بات کر رہا تھا وہ؟ دارم کون آ جاتی ہے؟ اس کے سوال پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، تم جاؤ، یہ فائل بھیج دو پلیز۔ وہ ابھی اسے جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، وہ کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ جتنی کوشش کرتا تھا کہ وہ خوابوں خیالوں میں بھی نہ آئے، وہ اتنے ہی دھڑلے سے چلی آتی تھی اس کی آنکھوں میں۔ وہ کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا تھا، وہ جتنی کوشش کرتا تھا کہ وہ خوابوں خیالوں میں بھی نہ آئے، وہ اتنے ہی دھڑلے سے چلی آتی تھی۔ آنکھوں کے پردوں کے پیچھے چھم سے اس کا سراپا آ ٹھہرا تھا۔ دارم نے وحشت زدہ ہو کر آنکھیں کھولی، وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ 1 2 3 آپ تو ہار گئے دادو، اختر شیروانی کی آخری گوٹ بھی مارتی وہ خوشی سے اچھل رہی تھی۔ میرا بیٹا جیت گیا ہے، میں اسے خوش دیکھ کر خود بھی بہت خوش ہوں۔ اس کی صورت ان کے گھر کی رونق لوٹ آئی تھی، ورنہ اتنے سڑے ہوئے پوتے نے تو ان کے گھر کو ہاسٹل ہی بنا دیا تھا۔ اب بس کریں آپ دونوں اتنا شور، اور ازورا اب آپ اٹھ جائیں، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں یونیورسٹی سے آئے، ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہیں، جائیں چینج کریں۔ وہ شاور لے کر نکلا تھا، لاؤنج سے شور کی آواز پر ان کی جانب چلا آیا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ دونوں لوڈو کھیل رہے تھے، اور حیرت تھی کہ دونوں میں سے کوئی تھکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے گھر میں کب اس طرح سے شور شرابہ ہوا تھا؟ اب اچانک سے یہ تبدیلی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ ازورا نے منہ بنا کر اسے گھورا تھا، سڑوی انسان، خود تو تھا ہی سڑا ہوا، دوسروں کی زندہ دلی بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دل میں مجھے بعد میں کوس لیجیے گا، ابھی جائیں چینج کریں اور فریش ہو جائیں۔ ہاف سلیو لیس شرٹ سے اس کی کسرتی بازو واضح نظر آ رہے تھے، ٹاول سے بالوں کو جھٹکتا وہ اختر شیروانی کی ویل چیئر لے کر ان کے کمرے کا رخ کر چکا تھا۔ جاری ہے دوستو، آپ کی تعریف یا تنقید قابل احترام ہوگی۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔